الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. محترم ناظرین کرام، 27ویں پارے کی چند آیتوں کے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ. سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بهم ذریتهم، ہم انہیں ان کی اولاد کے ساتھ ملا دیں گے. وما آلتناهم من عملهم من شيء، اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے. كل امرئ بما كسب رهين، ہر انسان اپنے عمل کا گروی ہے، ہر انسان اپنے عمل کے ساتھ گروی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ باپ جو نیک و صالح اور پرہیزگار متقی ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت میں اونچے مقام پر اور اونچے درجے میں ہوں گے. اور ان کی اولاد میں سے جو ایمان لے آئے اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لگی رہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے بھی داخل کر دے گا اور دونوں کو ملا دے گا. ماں باپ کو اولاد کے ساتھ ملا دے گا، اولاد کو باپ کے ساتھ ملا دے گا. باپ کا درجہ اونچا ہوگا، اعلیٰ ہوگا، اپنے اعمال کی وجہ سے اونچے مقام پر ہوگا. اللہ تعالیٰ اولاد کو باپ کے ساتھ اونچے درجے میں کر کے ملا دے گا. یہ نہیں کہ باپ کا درجہ اونچا ہے، اولاد کا درجہ کم ہے تو اولاد کے کم درجے میں باپ کو لا دے اور باپ کو ملا دے. ایسے نہیں، بلکہ اولاد کو اونچے درجے میں کر دے گا باپ سے ملانے کے لیے، اعلیٰ درجے میں پہنچا کر باپ سے ملا دے گا. اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے یہ دوگنا احسان ہوگا اہل ایمان پر کہ ان میں سے جو ایمان والے ہیں، باپ اور ان کی ذریت اولاد، ان دونوں کو ملا دے گا کہ باپ سے مل کر اولاد کو سکون ملے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اولاد اپنے باپ سے مل کے خوش ہو جائے گی اور اس طرح دنیا کے خاندان جنت میں ایک ہو جائیں گے. یہ اللہ کا ایک احسان ہوگا. دوسرا احسان یہ ہوگا کہ باپ کا درجہ اونچا ہے، لڑکے کا درجہ، اولاد کا درجہ کم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی اولاد کا درجہ بلند کر کے ان کو ان کے باپ سے ملا دے گا اور اس کی وجہ سے ان کا درجہ بھی بلند ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ اپنے اہل خانہ سے مل بھی جائیں گے. تو یہ دو احسان ہے کہ گھر والوں کو گھر والوں سے ملا دیا اور اس کے بعد ان کا درجہ بھی بلند کر دیا، رفع درجات کی بلندی بھی. تو اس طرح باپ کی وجہ سے اولاد کو درجہ کی بلندی حاصل ہوئی اور رفع درجات حاصل ہوا، جنت میں اونچا مقام ملا باپ کی وجہ سے. اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے باپ کو اونچا درجہ ملتا ہے. جیسے کسی جنتی کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں اونچا مقام عطا کرے گا، جب اس کے درجات بلند کرے گا تو پوچھے گا کہ اللہ میرے درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیری اولاد کی تیرے حق میں دعائے مغفرت کی وجہ سے اور تیرے حق میں سچی دعا کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. 3 چیزیں ہیں جس سے اس کے حسنات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کہیں ہسپتال کھلوا دیا، کہیں پانی کا بندوبست کر دیا، کہیں کوئی مہمان خانہ بنا دیا، کوئی علم گاہ دانشگاہ بنا دی جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم گاہ بنا دی. اسی طرح اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. او علم ينتفع به، یا علم نافع، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہوں، مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہو، وہ بھی اس کے لیے حسنات اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوں گے. او ولد صالح يدعو له، یا کوئی نیک صالح اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے. تو یہ 3 ایسے طریقے ہیں جن سے اس کے حسنات میں اضافہ ہوتا رہے گا اس کی موت کے بعد بھی. تو اس طرح باپ کی وجہ سے اولاد کو کبھی درجات میں بلندی حاصل ہوئی اور کبھی اولاد کی وجہ سے باپ کو درجات میں بلندی حاصل ہوگی. اہل ایمان
ایک دوسرے سے اس طرح فائدہ حاصل کریں گے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے پیغام ہے، وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ کی طرف اللہ کی جانب سے پیغام ہوتا ہے، تبھی آپ وہ بولتے ہیں جو پیغام اللہ کا آتا ہے اسے پہنچاتے ہیں۔ آپ کسی بھی حال میں لب کشائی نہیں کرتے رب کے حکم کے بغیر، یہاں تک کہ آپ لوگوں سے خوش طبعی بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، تو آپ حق بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، میں ہر حال میں حق بولتا ہوں، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب غضبناک ہوتی ہے، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں اور آپ بہت جذبات میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ کوئی خلاف واقعہ بات نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ سے گریز کرتے ہیں۔ کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہ، علماء کہتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور کچھ ان کی پہچان یہ بتلاتے ہیں کہ جن گناہوں پر جہنم کی وعید اور سزا سنائی گئی ہے وہ بڑے گناہ ہیں۔ والفواحش، بے حیائی، کھلم کھلا بے حیائی، زنا ہے، قوم لوط کا عمل ہے، اسی طرح بے پردگی بے حجابی ہے، اور کھلم کھلا برائی کی دعوت دینا ہے، اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ ایمان والے اس سے گریز کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ گناہ فواحش ہیں جن پر حد ہے، جن پر حد ہے وہ فواحش ہیں، جیسے زنا ہے، جیسے اسی طرح قوم لوط کا عمل ہے۔ الا اللمم، شراب نوشی ہے، یہ بھی کھلم کھلا برائی ہے، سوائے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے، چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، اور یہ چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہ وہ بڑے گناہ سے بچتے ہیں، بڑے گناہ سے بچتے ہیں ایمان والے، اور بڑا گناہ اگر کبھی ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس سے گریز کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، یا ایک مرتبہ یا کبھی کسی بار ان سے بڑے گناہ بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیتا ہے، کیونکہ وہ عادی نہیں ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کی عادت نہیں بناتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کبھی ایک بار یا بار بار چھوٹے گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹے گناہ جو بھول چوک ان سے ہوتی ہے ان کو اللہ درگزر کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑے بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ بے شک تیرا رب واسع المغفرہ، بہت زیادہ کشادہ مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض، وہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم ماں کے پیٹ میں بچے تھے، پل رہے تھے۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی پاکیزگی مت بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں تب سے جانتا ہے جب ہم دنیا میں نہیں تھے، اور جب دنیا میں آئے تو ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنی پاکیزگی، اپنی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ ان لوگوں کے بارے میں خوب جانتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو متقی و پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، سورہ قمر کی یہ پہلی آیت ہے۔ قیامت قریب ہو گئی، قیامت قریب ہو گئی اس اعتبار سے کہ جو زمانہ گزر گیا وہ دور ہو گیا، اور جو زمانہ باقی ہے وہ تھوڑا ہے، اور قیامت آنے والی ہے اور وہ بہت قریب ہے، اور جو دن گزر چکے ہیں وہ بہت زیادہ گزر چکے ہیں۔ اور اس اعتبار سے کہ جب آدمی جس چیز کی طرف سفر کر رہا ہے، جہاں کی طرف وہ روانہ ہے، تو وہ جس چیز کا قصد کر رہا ہے وہ برابر اس سے قریب ہوتی ہے، اور اس کی منزل اس سے برابر دور ہوتی ہے۔ تو دنیا ہم سے دور ہو رہی ہے اور ہمارا آخری ٹھکانہ آخرت ہم سے قریب ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور قیامت کا وجود متصل ہے، میرے بعد قیامت ہے اور قیامت کے پہلے میں ہوں۔ اس اعتبار سے بھی قیامت قریب ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ انشقاق قمر اہل مکہ کے مطالبے پر یہ معجزہ صادر ہوا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے حرا پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی۔ وانشق القمر، اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ انشقاق قمر، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے حرا پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔
کہ چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف اور بیچ میں حرا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ انشقاق قمر ایسا معجزہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا، احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے، اس پر ائمہ و محدثین کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے، حفظ کے لیے، فہم کے لیے، سمجھ کے لیے، ہر اعتبار سے قرآن کو آسان بنایا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس سورہ میں 4 مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر و فکر و فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کہ یہ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، اس کو اگر کوئی آدمی عربی زبان کی ابتدائی معلومات بھی حاصل کر لے تو بآسانی اللہ کے کلام کو، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ سکتا ہے۔ جو عربی زبان کی ایک معمولی مقدار بھی سیکھ لے، وہ بھی قرآن مجید کو انشاءاللہ بآسانی سمجھ سکتا ہے اور اس کا فہم اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح بغیر سمجھے ایک چھوٹا سا بچہ قرآن مجید پورا کے پورا حفظ کر سکتا ہے، جبکہ ایک معمولی عام کتاب کوئی حفظ کر لے بغیر سمجھے، یہ آسان نہیں ہے اور بہت مشکل و دشوار ہے۔ تو ہر اعتبار سے اللہ نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے، عمل کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اور ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العالمین یہ بار بار کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان پر اللہ کے شکر گزاری سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے اپنا کلام آسان بنا دیا اور اپنا پیغام آسان بنا دیا، کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے اے اللہ تیرا پیغام نہیں سمجھا، ہم معذور ہیں۔ ہم کسی بھی اعتبار سے معذور نہیں ہیں، ہم تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے، قرآن کو پڑھے پڑھائے، قرآن کو سمجھے اور سمجھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متعدد مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، تم لوگ خاموش ہو، تم سے بہتر تو، تم سے اچھے تو جن ہیں کہ جب میں نے جن والی رات ان کے سامنے، ان کے اوپر اس سورت کی تلاوت کی، اور میں نے جب بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھا تو انہوں نے اس کے جواب میں ہر مرتبہ یہی کہا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اے پروردگار ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے، ساری بڑائی تیرے لیے۔ تو کیا بات ہے تم خاموش رہتے ہو؟ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو نہ جھٹلائیں، اس کا اعتراف کریں، اس کا اقرار کریں کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں جن کا ہم احصاء و شمار نہیں کر سکتے، اور جن کی ہم شکر گزاری نہیں، جن کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں اعمال کے لحاظ سے انسان کی 3 قسمیں بیان کرتا ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعمال کے لحاظ سے انسان کی 3 قسمیں، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یا تو وہ جو اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ کا مقرب ہوگا، اللہ کے بارگاہ میں اللہ سے قریب تر ہوگا، اللہ سے قریب تر ہوگا اس اعتبار سے کہ اس نے نیکی میں سبقت کی، نیکی کے کاموں میں بھی پہل کی، ایمان لانے میں بھی پہل کی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، نیکی کے کاموں میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھے، اور اس اعتبار سے ان کا مقام اللہ سے بہت قریبی ہو گیا، اور اللہ سے قریب ہو گئے، مقرب ہو گئے، اللہ کے محبوب ہو گئے۔ فروح و ریحان، وہ راحت میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، غذائیں ہوں گی جنت کی ہر طرح کی ان کے پاس، وہ جنت نعیم، اور جنت ہوگی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہوں گے جو مقربین ہیں، جو سابقین ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور جو ہیں دائیں ہاتھ والے، اصحاب الیمین جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں لیا گیا، جو دائیں ہاتھ والے ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو بھی ان کے لیے سلامتی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔
اصحاب الیمین ہیں کہ ان کے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال ملا، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اگرچہ سابقین سے ان کا درجہ کم ہوگا، یہ عام مومنین ہوں گے، عام ایمان والے ہوں گے، ان کی مغفرت ہوگی، اور فرشتے ان کو بھی سلامتی کا پیغام دیں گے کہ تمہارے لیے بھی سلامتی ہے، اصحاب الیمین کے لیے بھی سلامتی ہے، اگرچہ ان کا درجہ مقربین سے سابقین سے کم ہے۔ عام مومنین جو عام مسلمان ہیں ان کو یہاں پہ یہ دوسرا درجہ حاصل ہے اعمال کے لحاظ سے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی مغفرت کے، اس کی نعمت و جنت کے حقدار ہوں گے، اور ان کے لیے بھی سلامتی ہے۔ اما ان کان من المکذبین الضالین، اور وہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو گمراہ ہو گئے، ونزل من حمیم، جو جھٹلانے والے ہیں، جو گمراہ ہو گئے، من المکذبین الضالین فنزل من حمیم، تو یہ ان کی ضیافت ہوگی، ان کی مہمان نوازی ہوگی گرم کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ سورہ حدید میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، کیا بات ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وللہ میراث السماوات والارض، جبکہ آسمان و زمین کی میراث کا تنہا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیوں بچتے ہو؟ بچا کر کیا کرو گے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی چھوڑ کر جاؤ گے، جو کچھ بھی اس دنیا میں بچانا چاہتے ہو، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ آسمان و زمین کی میراث کا تنہا اکیلا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہاں پر ہم بچا کر اور اپنے مال کو کھینچ کر خرچ کرنے سے، انفاق سے اپنے ہاتھ کو روک کر کچھ بچ کر نہیں سکتے۔ آسمان و زمین کی میراث کا تنہا یکا مالک اللہ ہے۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ، کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ ان کا مقام فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ تو ایک ضرورت جب ہوتی ہے، اس ضرورت کے وقت ضرورت پر اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فتح مکہ سے پہلے جب بہت سخت ضرورت تھی، اس وقت جن لوگوں نے دیا، اس وقت جن لوگوں نے جہاد کیا، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اور بعد والوں کا بھی مقام ہے، لیکن بعد والوں سے اونچا مقام فتح مکہ سے پہلے والوں کا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ صحابہ کی شان میں، خواہ وہ فتح مکہ کے پہلے کے ہوں، خواہ ان کی قربانیاں فتح مکہ کے بعد ہوں، ہم زبان درازی یا ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کی شان میں گستاخی سے منع کیا ہے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے شان میں گستاخی نہ کرو، ان کی شان میں زبان درازی نہ کرو، ان کے سلسلے میں اول فول نہ بکو۔ فواللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے خاک پا کے برابر نہیں، ان کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، جان لو کہ دنیا کی زندگی، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے۔ لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، ایک تماشا ہے، جس طرح بچوں کے لیے تماشے لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے نمائش لگائی جاتی ہے، یہ بھی ایک تماشا ہے۔ وزینۃ وتفاخر بینکم، یہ زینت ہے، یہاں خوبصورتی کا مقابلہ ہوگا، کوئی اپنے مکان کی خوبصورتی، کوئی اپنے چہرے کی خوبصورتی، کوئی اپنے لباس کی خوبصورتی، کوئی اپنے دکان کی خوبصورتی، اسی طرح الگ الگ مقابلے ہوں گے، حسن کے مقابلے ہوں گے، حسن کے مقابلے ہوں گے، زیب و زینت کے مقابلے ہوں گے۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اسی طرح زینت و تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات ہوں گے، آدمی ایک دوسرے پر فخر کا مظاہرہ کرے گا، ایک دوسرے کو کوئی حقیر سمجھے گا، ہم اونچے ہیں، ہم بڑے ہیں، اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ کبر و غرور کا مظاہرہ۔ وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد، اور آپس میں اولاد اور مال کی کثرت پر بھی مقابلے ہوں گے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے، تو یہ مال و اولاد کی کثرت کا مقابلہ، فخر و غرور کا مقابلہ، زیب و زینت کا مقابلہ، نمائش ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اس طرح کی چیزیں نمائش میں ہوتی ہیں، یہ دنیا محض کھیل تماشا اور ایک نمائش گاہ ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ، جیسے بارش ہے، أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، کہ بارش کسان کو بہت اچھی لگتی ہے،
اور بارش کسان کو بہت اچھی لگتی ہے، کھیت کی پیداوار بھی کسان کو بہت اچھی لگتی ہے۔ عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر اس کی کھیت سوکھ جاتی ہے، فتراہ مصفرا تو دیکھو گے کہ وہ پیلی اور زرد ہو گئی، ثم یکون حطاما، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کی کھیت کے پیداوار سب کے سب بالکل چور چور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اب دنیا کا تماشا ختم، دنیا کا تماشا تو اسی کھیل کی طرح۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں گنہگاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کو حقیقی زندگی سمجھ لی، اسی کو اپنا اصل ٹھکانہ سمجھ لیا، عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور جس نے دنیا کو عارضی زندگی سمجھا، آخرت کے لیے تیاری کی، آخرت کے لیے توشہ کیا، اس کے لیے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت میں دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔